اللہ 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 اللہ۔ مجھے جو اس وقت آپ کے سامنے بات کرنا ہے بہت ہی ضروری، میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، ہم گناہ کرتے تھے، بولو گناہ کرتے تھے، اور معلوم نہیں آئندہ اللہ حفاظت فرمائے کیا کیا گناہ ہوں گے۔ اور جب سے ہمارے جیب میں موبائل آیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کتنے گناہ ہو گئے، کتنے گناہ بڑی بڑی جمعہ کی راتوں میں ہو رہے ہیں۔ جیسے کل ہی کی رات اگر ہم سب اپنے بارے میں ایک سروے کریں کہ کل جمعہ کی رات تھی، ربیع الاخر مہینہ تھا، پوری رات میں نے کیسے گزاری، کتنا موبائل کا میں نے غلط استعمال کیا، کتنا صحیح استعمال کیا۔ مطلب کہو کہ گناہ کرتے تھے، گناہ کرتے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے آئندہ کیا ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے ہم گناہ کرتے ہیں نا، کسی کو نہیں معلوم، ساتھ میں بولو کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ ہم اپنے کمرے میں ہیں، اپنی کھڑکی بند ہے، اپنا دروازہ بند ہے، چھت بند ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن ایک عجب بات ہے، اگر آپ قرآن کریم اٹھاؤ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو کتنا نادان ہے، تو نے کھڑکی بند کیا، دروازہ بند کیا، سماج کو نہیں پتا چلا، سوسائٹی کو نہیں پتا چلا، کمیونٹی کو نہیں پتا چلا، تیرے اماں ابا کو نہیں پتا چلا۔ اللہ فرماتے یہاں تو گناہ کرتا ہے، میں 4 گواہ تیرے خلاف تیار کر دیتا ہوں۔ کتنے گواہ اللہ ہمارے خلاف تیار کرتے ہیں؟ بولو پورا مجمع بولو کتنے گواہ؟ 4۔ اور یہ 4 کے 4 قیامت میں ہمارے اپوزٹ میں گواہی دیں گے، اس وقت ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا گواہ، سب سے پہلا گواہ، ہم کہیں بھی گناہ کریں سب سے پہلا گواہ زمین۔ بولو سب سے پہلا گواہ۔ بھائی ہم کہیں بھی گناہ کریں گے کیا ہوگی؟ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہوگی؟ زمین۔ اور یہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیپ ریکارڈ بنایا ہے، اس کو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ جو ہم کرتے ہیں سب کا سب زمین اس کو کیچ کرتا ہے۔ اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس بندے نے گناہ کیا، اس بندے نے گناہ کیا، اے زمین بتا دے اس نے کیسا گناہ کیا۔ تو یہ زمین بولنا شروع کرے گی، یہ گناہ کا دن بھی بتائے گی، وقت بھی بتائے گی، کب شروع کیا، کب ختم کیا، کون سا مہینہ۔ بولو سب سے پہلا گواہ کون ہے؟ زمین، جس کو اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن زمین بولنا شروع کرے گی اور ہمارے ایک ایک گناہوں کو بتانا شروع کرے گی۔ تو یہ آپ ذرا جلدی جلدی سنتے جاؤ، سب سے پہلا گواہ کون ہے؟ زمین۔ بتاؤ قیامت میں اس کو روک سکیں گے ہم لوگ؟ بھائی روک سکیں گے؟ دنیا میں تو ہم کورٹ کچہری میں ادھر ادھر پیسہ ویسا دے کے معاملہ دبا دیتے ہیں، قیامت میں سب سے پہلے ہمارے خلاف گواہ کون ہے؟ زمین۔ اچھا نمبر 2، اللہ نے 2 فرشتے رکھے، نظر نہیں آتے، میرے بھی ہے آپ کے بھی ہے، ایک ادھر اور بولو ایک ادھر، ان کا نام ہے کرامن کاتبین۔ بولو کیا نام ہے؟ جب سے ہم پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 فرشتے رکھے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے میرا بندہ جو کرے اسے لکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ میرا بندہ جو کرے، جو گناہ کرے اسے لکھنا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں نے 2 فرشتے بٹھائے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو ہم کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں۔ بتاؤ کتنے گواہ ہو گئے؟ 2، ان کو بھی ہم قیامت میں روک نہیں سکتے۔ اور ایک تیسرا گواہ، جب سے ہم پیدا ہوئے اللہ نے ایک فرشتے ہر ایک کے ساتھ رکھے ہیں، اور اس فرشتے کا کام ہے نامہ اعمال کو تیار کرنا۔ بولا نامہ اعمال کو یہاں اگر کوئی چھوٹا گناہ کرتے وہ فرشتہ اسے لکھ لیتا، کوئی بڑا گناہ کرتے فرشتہ لکھ لیتا، کوئی نیکی کرتے تو بھی لکھ لیتا، کوئی بڑی نیکی کرے تو بھی لکھ لیتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ رجسٹر ایسا تیار ہوگا کہ کل قیامت میں سیدھا تیرے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا تو ہی پڑھ لے اور سمجھ لے کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اور یہ بات لکھی ہوئی ہے سورہ کہف میں،
جو آج آپ نے جمعہ کے دن پڑھی ہوگی نا سورہ کاف، اسی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے جو نام اعمال تیار کیا نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑے گا نہ بڑے گناہ کو چھوڑے گا. اس رجسٹر نے سب کچھ تیار کیا ہوگا اور سب کچھ تیرے سامنے ہوگا. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قیامت میں ہم کو دے دیں گے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نامہ اعمال پڑھتا جا اور سوچتا جا کہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. میرے دوستو بتاؤ کتنے گواہ ہو گئے؟ چوتھا گواہ سب سے ڈینجر ہے. کون معلوم ہے؟ قیامت میں اللہ ہم کو بلائیں گے میرا بندہ ادھر آ، اذنبت کذا و کذا کذا و کذا. اللہ کہیں گے اس دن تو نے یہ گناہ کیا، پھر یہ گناہ کیا، پھر یہ گناہ کیا. تو ہماری دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت نا، قیامت میں بھی جھوٹ بولے گا. کہے گا نہیں اللہ میں نے نہیں کیا. اللہ کہیں گے تو نے کیا؟ میں اللہ میں کہہ رہا ہوں، میں تجھے پیدا کرنے والا میں کہتا ہوں تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. کہے گا نہیں اللہ میں نے گناہ نہیں کیا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یاسین تو پڑھتے ہوں گے نا، سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کا منہ بند کر دیں گے. بولو یہ دونوں ہونٹ بند کر دیں گے. اللہ کہیں گے اب تو نے جو گناہ کیا تیرے بدن کا ٹکڑا بتائے گا. ہاتھوں میں سے آواز آئے گی اس نے کون کون سے گناہ کیا، اللہ حفاظت فرمائے. پاؤں میں سے آواز آئے گی، پیٹ سے آواز آئے گی، پیٹھ سے آواز، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے آواز آئے گی اس نے کون سا گناہ کیا. تو وہ بول تو نہیں پائے گا لیکن تعجب سے دیکھے گا کہ یہ ہاتھ تو آج تک کبھی بولا نہیں تھا، یہ میرا پاؤں تو آج تک کبھی بولا نہیں تھا. اس وقت اللہ فرمائیں گے کیا تو نے اللہ کی قدرت کو کم سمجھا؟ جو آج تک زبان سے بلواتی تھی آج وہ اللہ نے ہاتھ سے بھی بلوانا شروع کر دیا. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو گے نا انشاءاللہ. سورہ یاسین تو یاد ہوگی. اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آج قیامت کا میدان ہے، تو اللہ کے سامنے ہے اور اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو بند کریں گے، ہاتھ بولنا شروع کرے، پاؤں بولنا شروع کرے، سارے گناہوں کو بتانا شروع کرے. تو قیامت میں ہمارے خلاف کتنے گواہ ہیں؟ اس لیے موبائل پہ گیم کھیلنے والوں، ایپیسوڈ کھیلنے والوں اور موبائل پہ ننگا دیکھنے والوں، میرے کو تو تعجب ہوا. اب ایک کو میں نے پوچھا کہ کائے کو موبائل میں ایپیسوڈ کائے کا دیکھتا؟ تو کہتا ہے قاری صاحب دیکھنے جیسا کیا ہے کہ گالیاں دیتے ماں بہن کی، یعنی ماں بہن کی گالی رات کو سناٹے میں سنتا ہے اور اچھا لگتا ہے. یعنی وہاں ایپیسوڈ میں کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے. ظاہری بات ہے ماں بہن کی گالی کا مطلب ماں کی شرمگاہ کا ذکر کرتا ہے، بہن کی شرمگاہ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ ہم کو اچھا لگتا ہے. وہ اگر ہم کو ایسا بولے تو، اور اس کے لیے 2 گھنٹے رات کو چلے جاتے ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ. اور کیا سمجھتا ہے معلوم ہے؟ کون دیکھا، کس کو کیا معلوم میں نے کیا کیا؟ میری امی کو بھی نہیں معلوم، ابا کو بھی نہیں معلوم، میرے دوست کو بھی نہیں معلوم، یہ سماج کو بھی نہیں معلوم، یہ سوسائٹی کو بھی نہیں معلوم. اللہ کہتا نادان 4 گواہ تیرے خلاف تیار ہو گئے. چلو اتنی بات تو پکی ہو گئی، کتنے گواہ ہمارے خلاف تیار ہو گئے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کتنے گواہ؟ بڑی پیاری بات علماء کرام نے لکھی ہے. اگر یہ 4 گواہ جو ہمارے اپوزٹ میں ہیں، بھائی نمبر 1 بولو زمین، نمبر 2 کرامن کاتبین، نمبر 3 ہمارا نامہ اعمال، اور نمبر 4 ہمارے بدن کے ٹکڑے، پارٹس آف باڈی، یہ سب ہمارے اپوزٹ میں. لیکن میرے مسجد قباء سگرام پورا والوں، اگر ان کو اپنے فیور میں کرنا ہو، یعنی یہ ہمارے فیور میں آ جائے، یعنی زمین بھی کہے اللہ یہ تیرا بہت اچھا بندہ ہے، اللہ تیرا ولی بندہ ہے، یہ کرامن کاتبین بھی کہے کہ اللہ کوئی گناہ نہیں، اور گناہ کیا بھی تھا، توبہ کیا، صرف نیکی ہے، ہمارا نامہ اعمال بھی ایسا اچھلتا دھوم مچاتا ہوئے، اور ہمارا بدن کا ٹکڑا زبان سے کہے، زبان بھی کہے، بدن کا ٹکڑا بھی کہے اللہ اللہ. بولو کیا کہے؟ یعنی یہ 4 تو ہمارے اپوزٹ ہے، لیکن اگر ہم کو اپنے فیور میں لینا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ کون چاہتا ہے 4 کو اپنے فیور میں لے لے؟
آج فیصلہ کر لے، چاروں کو اپنے کس میں لینا ہے؟ فیور میں۔ تو کیا کرنا میرے پیارو، حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے، دو کام کر لے، یہ چار کیا، دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، جنت بھی تیری۔ یہ چار تو کیا چیز ہے، یہ چار گواہ کو رہنے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دو چیزیں کر لے، دنیا بھی تیرے قدموں میں، یعنی بھر بھر کے اللہ کہتے روزی عطا کروں گا، آخرت بھی تیرے لیے، اور جنت کا ابھی سے بغیر حساب و کتاب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کتنے کام کرنے ہوں گے؟ دو کام۔ ہمارے نبی نے فرمایا نمبر ایک قرآن، نمبر ایک قرآن، اور یہ فرمایا دوسری چیز کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا سنت نبیکم، بولو سنت نبیکم، تمہارے نبی کی سنت۔ سچ بتاؤ، ہمارے نبی کی سنت، یعنی سنت کا مطلب ہمارے نبی کا طریقہ ہمارے پاس ہے؟ ارے بولو نا، نبی کا طریقہ۔ آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے نبی کا طریقہ بھی ہمارے پاس آئے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔